حیوانات کے حوالہ سے اگر احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میرے آقا نے جانوروں پر بھی رحمت فرمائی۔ ایک جانور ہوتا ہے نا جس سے ہم فائدہ لیتے ہیں، اور ایک جانور ہوا ہے جس سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے آقا مفید جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے اور غیر مفید جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانوں میں ایک شخص سفر پر جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا، پانی پیا، پانی پی کے جب جانے لگا تو دیکھا ایک کتا جو ایک غیر مفید جانور ہے، بعض اوقات نقصان دہ جانور بھی ہے، وہ کتا پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اس پر رحم آ گیا، وہ دوبارہ پھر کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی نکالا اور اس کو پلا دیا۔ اللہ کو اتنی عطا پسند آئی، اتنی عطا پسند آئی کہ بے جان مخلوق پر رحم کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے، رحمت والی تعلیمات۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا رحمت جو عملی پہلو ہے وہ بھی اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہاں ایک خیمے کے باہر ہرن باندھا ہوا ہے، ہرنی باندھی ہوئی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ میرے آقا تو صرف انسانوں کے لیے یہی رحمت نہیں تھے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ ہرنی نے جب میرے آقا کو دیکھا تو اپنے دکھ درد کی شکایت میرے آقا کی بارگاہ میں کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی نا کہ میرے آقا صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ ہرنی اپنی زبان میں میرے آقا سے اپنی بات کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک نہ مجھے ذبح کرتا ہے کہ مجھے اس غلامی سے ختم ہو جاؤں، راحت مل جائے، نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں جن کو میں نے دودھ پلانا ہے۔ بات کرنے والی کون ہے؟ ایک جانور، اور سننے والے میرے آقا علیہ السلام، مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ استغاثہ اپنی زبان میں کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، اپنی شکایت کر رہی ہے۔ میرے آقا نے اس خیمے والے کو بلایا، کہا کہ تو ایسا کر، یا تو اسے میرے ہاتھ میں فروخت کر دے، یا یہ ہرنی وعدہ کرتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر تیرے پاس آ جائے۔ وہ غلام عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے پسند فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اسے چھوڑ دو۔ آقا علیہ السلام، وہ ہرنی آقا علیہ السلام سے وعدہ کر کے چلی گئی، حضور وہاں ہی تشریف فرما ہے، وہ غلام صحابی بھی وہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ زبان مارتے ہوئے ہرنی پھر واپس آ گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جانور آزاد ہو جائے دوبارہ نہیں آتا ہوتا، وہ تو جانور ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ میں نے وعدہ جو کیا ہے کسی اور سے نہیں بلکہ آقا سے وعدہ کیا، اور میرے آقا نے رحمت کر کے مجھے چھڑوایا ہے۔ جب وہ واپس آئی، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر کچھ دنوں بعد حضور تشریف لے کے گئے، وہاں دیکھا ہرنی پھر باندھی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر اس مالک سے کہا کہ اس کے تو مجھے فروخت کرتے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب اس ہرنی کو اس نے دے دیا، حضور نے اسے آزاد فرما دیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اس ہرنی کو آزاد کیا تو وہ جب جنگل میں پہنچی وہاں کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی نظر آئی۔ بعد صحابہ نے خود سنا کہ وہ جنگل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے، اور القول البدیع میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آزاد کیا، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کو اللہ کا سلام عرض کیا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی آپ نے اس جانور پر رحمت فرمائی ہے، میرا اللہ اس سے 100 گنا بڑھ کر اپنے بندوں پر رحمت فرماتا۔ اور میرے آقا جب اتنے بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے تو پھر میرے رب کی رحمت کا اندازہ کون لگا سکتا۔ تو گرامی قدر، یہ حضور کی جانوروں پر رحمت تھی۔ اور پھر اسی طرح سیرت حلبیہ میں امام حلبی علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے تو دیکھا ایک پرندہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، اس کے انڈوں کو کسی صحابی نے پکڑ لیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس پرندے کی فریاد سنی اور پھر پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے انڈوں کو پکڑا ہے؟ ایک صحابی نے اعتراف کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پکڑا ہے۔
میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ رکھو، وہ پرندہ تمہارے انڈے کھانے کی وجہ سے میری بارگاہ میں شکایت کر رہا۔ اس صحابی گئے اور جا کر وہاں اس پرندے کے انڈوں کو رکھ دیا۔ یہ میرے آقا کی پرندوں پر اور حیوانات پر اور جانوروں پر میرے آقا کی رحمت تھی۔ یہ تو ہی جاندار چیزیں، جاندار اشیاء ہیں، اور میرے آقا کی رحمت دیکھیں نا، میں نے یہ کئی مرتبہ لفظ کہے ہیں کہ میرے آقا کی کائنات کے ذرے ذرے پر حضور کی رحمت ہے، ذرے ذرے پر۔ یہ تو ایک جاندار چیزیں ہیں۔ بخاری شریف میں بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے اور انتہائی پیارا واقعہ ملتا ہے۔ میرے آقا سے تو بے جان چیزوں نے بھی محبت فرمائی اور میرے آقا نے ان پر بھی رحمت فرمائی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک دن دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کے لیے ممبر نہ تیار کروا دوں۔ میرے آقا نے دل جوئی فرمائی، حکم فرمایا ممبر تیار کروانے کا۔ وہ صحابی گئے، کچھ دنوں بعد انہوں نے ممبر تیار کیا اور ممبر لا کے رکھ دیا گیا۔ پھر جب اس کے بعد اگلا جمعہ المبارک آیا، میرے آقا علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور جیسے ہی خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو وہ کھجور کا تنا جس کو ہم نے سائڈ میں رکھ دیا تھا وہ ایسے رونے لگا جیسے ایک چھوٹا بچہ رونا شروع ہو جاتا میرے آقا کی محبت میں۔ بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس میں حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب حیران تھے کہ کوئی رو نہیں رہا، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب ہم نے غور کیا تو وہ کھجور کا تنا وہی رو رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے جا کر اتنی عنایت فرمائی، اس تنے کو سینے لگا کے ایسے پیار کیا جیسے کہ بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، جیسے بچوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے، ایسی شفقت فرمائی۔ حالانکہ بے جان چیز ہے لیکن میرے آقا کی رحمت اس پر بھی ہوئی۔ حضور نے اس کو جا کے خاموش کروایا اور جا کے محبت فرمائی، اس کو باقاعدہ سینے سے لگایا۔ جب وہ تنا خاموش ہو گیا پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو دوبارہ تیری جگہ لگا دیا جائے، دوبارہ تجھ پر اللہ پھل پیدا فرما دے۔ اگر تو چاہے ایسا کر دیا جائے، اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں جنتی درخت بنا دیا جائے کہ وہاں تجھے جنتی نہریں سیراب کرے اور تیرا پھل جنتی لوگ کھائیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تو فانی ہے، آپ اگر مجھ پہ رحمت فرمائے تو مجھے جنت کا ہی درخت بنا دیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی بے جان مخلوق پر، درختوں پر، اس پر بھی میرے آقا کی رحمت ہوئی۔ اور گرامی قدر پھر میرے آقا علیہ السلام کی گناہ گاروں پر رحمت۔ یہ میں نے ایک حدیث مبارکہ پچھلے جمعہ مبارک بھی عرض کی تھی، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا معروف واقعہ ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، تحدیث نعمت کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد جاری فرمائیے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا، فرمایا جا کے استغفار کرو۔ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھے سزا دلوائیے، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ میرے آقا نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ جاؤ استغفار کر۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، میرے آقا نے پھر وہی ارشاد فرمایا، وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر آ گئے حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک فرما دیجئے، میں گناہ گار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ کیا یہ کہیں دیوانہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر حضور نے پوچھا کیا اس نے شراب تو نہیں پی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں ہے، یہ شراب نہیں پیتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ معاذ بتا کس وجہ سے تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا
کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں جو شرعی حد ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. لیکن اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو سنگسار کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک سوراخ بنا کے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس پر پتھر مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں. اس نے کہا، حضرت ماعز بن مالک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد جاری فرما دیجیے، میں بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ کر لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر حد جاری فرمایا، سنگسار کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی 2 جماعتیں بن گئی. ماعز بن مالک کے گھر میں بیٹھ کر کچھ صحابہ کہتے تھے کہ ماعز نے بہت بڑا گناہ کر لیا، حد سے گزر گئے. لیکن کچھ صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے توبہ بھی تو بڑی اچھی کی ہے، اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لیا اور رجم کروا کے توبہ بھی تو بڑی اچھی کی ہے. میرے آقا نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا، حضور حضرت ماعز کے گھر گئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور حضرت ماعز بن مالک کے گھر گئے. وہی 2 صحابہ اکرام، سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ السلام گئے اور جا کے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا، سارے دعا کرو اور ماعز بن مالک کی بخشش کی دعا کرو. پھر آقا نے خود بھی بخشش کی دعا فرمائی، صحابہ نے بھی فرمائی. پھر میرے آقا نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت پر بھی یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو ساری امت سے بھی بڑھ کر توبہ. جنہوں نے اپنے اوپر رجم کی سزا لگوائی ہے، حد جاری کروائی ہے، اس کی وجہ سے جو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہے، اس توبہ کی حیثیت بہت بڑی ہے کہ اگر ساری امت پر بھی تقسیم کر دی جائے تو پھر بھی ان کی توبہ بڑھ جائے. کہ میرے آقا نبی علیہ السلام کی گناہ گاروں پر رحمت ہے، بلکہ قیامت والے دن سب سے زیادہ اگر میرے آقا کی رحمت اور بخشش اور شفاعت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا والی جو رحمت ہے اگر ہے تو کریم آقا کی گناہ گاروں پر رحمت ہے. اسی طرح غامدیہ عورت کو بھی سنگسار کا حکم دیا گیا. ایک غامدیہ قبیلے کی عورت تھی، اس نے بھی آ کے حضور کی بارگاہ میں یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجیے. حضور علیہ السلام نے اسے بھی بھیج دیا، کہا کہ جا کے تم بخشش کرو، استغفار کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس سے پہلے ماعز بن مالک کا واقعہ ہو چکا تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماعز بن مالک کو تو آپ نے حد جاری کر دی تھی، مجھ پر بھی حد جاری کر دی تھی. نبی علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی زنا کیا ہے اور جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں. میرے آقا نے اسے بھیج دیا، کہا کہ جب تیرا بیٹا یا اولاد پیدا ہوگی پھر آنا. بچہ پیدا ہو پھر آ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے پھر اسے واپس کر دیا، کہا کہ جاؤ استغفار بھی کرو، جب تک یہ بچہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہوگا تب تک تجھ پہ حد نہیں جاری کی جائے. پھر وہ عورت گئی 2-2.5 سال بعد، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا بچے کے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اب کھانا کھانا شروع کر دیا ہے. پھر میرے آقا نے اس پر حد جاری فرمائی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد میں شامل تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر جب عورت پر مارا تو اس کی وجہ سے حضرت خالد کے آنکھوں پر یا چہرے پر خون کے چھینٹے پڑے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ناگواری محسوس کی کہ گناہ کی وجہ سے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ محبت فرمائی، کہا کہ اس غامدیہ عورت نے جو اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے اور جو اس نے سزا لگوائی ہے، یہ اتنی پسند توبہ ہے، اتنی مقبول توبہ ہے کہ اگر مدینہ شریف کے سارے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے تو پھر بھی اس کی توبہ بڑھ جائے. کہ جو اس نے گناہ کا اعتراف بھی کیا اور سزا بھی لگوائی اور رجم کی سزا لگوائی ہے، اتنی بڑی اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کروائی ہے. تو گرامی قدر، یہ مثالیں عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جہاں رحمت للعالمین آپ جو بن کر آئے ہیں، صرف اور صرف نیکوں کاروں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی میرے آقا اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے. جیسے وہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کسی درخت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو چیونٹی نے کاٹ لیا. چیونٹی نے تو انہوں نے حکم دیا کہ سارے جتنے بھی یہ چیونٹیاں وغیرہ ان کو جلا دیا جائے. پھر اللہ نے وہی نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، جس چیونٹی نے کاٹا تھا آپ اسے سزا دیتے، حالانکہ باقی ساری چیونٹیاں تو اللہ کا ذکر کرتی ہیں. حضور نے یہ تعلیمات ہمیں بیان فرمائی اور خود پریکٹیکلی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحمت کر کے ہمیں دکھایا.
اور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جانوروں پر انتہائی ظلم کیا جاتا تھا، جس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ لوگ جانوروں کو سامنے کھڑا کر کے اس پر تیر لگایا کرتے تھے، اپنے نشانے سیدھا کیا کرتے تھے، اور بعض کا بچے جو ہوتے تھے مرغیاں باندھ کر ان کے اوپر اپنے نشانے لگاتے تھے، کھڑے اونٹ کی ران کا گوشت کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ اس قدر جانوروں پر ظلم و ستم ہوتا تھا۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی جب رحمت ہوئی، حضور نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ جب تم حلال جانوروں کو بھی ذبح کیا کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کیا۔ نشانے بازی سے حضور نے منع فرمایا، کھڑے جانور کا گوشت اتار کے کرنے سے منع فرمایا۔ اس طرح میرے آقا نے جانوروں پر بھی اپنی رحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہ السلام سے صحیح محبت کی توفیق عطا فرمائے۔